ہمارے اگلے مقرر ہیں شیخ توصیف الرحمن، اور شیخ توصیف الرحمن ایک عالم دین ہے، اور شیخ نے اپنی زندگی دین کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیے ہیں۔ فضیلت الشیخ قرآن و احادیث کی روشنی میں اسلام کی سربلندی اور عوام میں شرک اور بدعات جیسی خرافات کو علمی طریقے سے مٹاتے ہیں۔ شیخ ریاض مملکت سعودیہ کے ریزیڈنٹ ہیں اور وہیں حکومت سعودیہ کی مکتب جالیات سے ایسوسیٹڈ ہیں۔ بلا تاخیر میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی تقریر پیش کریں جس کا عنوان ہے نبی کی قربانیاں اور امت کی ذمہ داریاں۔ شیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ابھی میرے پیارے بھائی شیخ محترم قاری صہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ، پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے تقاضوں پر گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میرے اس بھائی کی زندگی دراز فرمائے، ان کے علم میں، عمل میں، زندگی میں برکتوں کا نزول فرمائے، ہمارے شیخ کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرمائے، یہ اسی طرح قرآن و حدیث کی برکھا کو برساتے رہیں، پیاسے دلوں کی پیاس بجھاتے رہیں، اور اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ دے کے سوالی ہوں مولا، ہمیں قیامت کے دن جنت الفردوس میں نور کے ممبروں پہ بٹھا کر پیارے حبیب کے پڑوس میں جنت الفردوس میں اپنے پیارے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت کرنے والے، اپنی امت سے پیار کرنے والے، اپنی امت کے لیے قربانیاں دینے والے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پیارے حبیب کی امت آپ سے پیار کرتی ہے اور کرتی رہے گی، لیکن جو قربانیاں اور جو محبتیں پیارے حبیب نے اپنی امت کو دیں اور ان کے لیے کی، وہ نور کا مینارہ ہے، وہ عظمت والی باتیں ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی انسانیت کو، انسانیت کے سامنے جھکی ہوئی گردنوں کو اٹھا کر ایک خالق و مالک کے سامنے جھکانے میں صرف کر دی۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اپنی قوم کے لیے، جنہوں نے آپ کی دعوت کو سنا لیکن قبول نہیں کیا، ان کے لیے بھی پریشان رہے، ان تک بھی پیغام پہنچاتے رہے۔ امت کا وہ گروہ جسے امت دعوت کہا جاتا ہے، جن تک پیغام تو پہنچا، مانا نہیں،
ان کے لیے بھی محنتیں پیارے حبیب کی جاری و ساری رہی، اور جس نے آپ کے پیغام کو سن کے مان لیا امت اجابت بنی۔ پیارے حبیب حریص رہے کہ میں ان کو ہر وہ بات پہنچا دوں، ہر وہ بات سنا دوں جس کو سن کر یہ اللہ کی جنت میں جا سکتے ہیں، ہر اس بات سے ڈرا دوں جو ان کو جہنم کا ایندھن بنا سکتی ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، اس اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد علیہ السلام کی جان ہے۔ پیارے حبیب نے کیا فرمایا؟ کس کی قسم؟ جس کے ہاتھ میں محمد علیہ السلام کی جان ہے۔ کیا معنی؟ زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زندگیوں کا مالک کوئی اور نہیں ہے، موت کا مالک کوئی اور نہیں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ وہ جب چاہے جس کو چاہے مار دے، جب چاہے جس کو چاہے زندہ کر دے۔ جب پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کسی اور کی جان کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی؟ یہ مشہور کرنے والے، یہ کہانیاں سنانے والے، یہ قصے سنانے والے، ہمارے فلاں بابا جی نے کہا وہ مر گئے، اس نے کہا وہ زندہ ہو گئے، یہاں مصطفیٰ درس دے رہے ہیں اپنی امت کو۔ یاد کرو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر کسی کے ہاتھ میں کسی اور کی جان نہیں ہو سکتی۔ اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ میرا یہ پیغام، میری یہ دعوت، لا يسمع بی احد من هذه الامہ، اس امت میں سے کوئی شخص، وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، اس تک یہ پیغام پہنچے، اس تک یہ رسالت مصطفیٰ کا آوازہ پہنچے، ثم یموت، پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ مصطفیٰ پر ایمان نہیں لایا، اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کیا، وہ یہودیت پہ رہا، وہ نصرانیت پہ رہا، میری رسالت کو تسلیم نہیں کیا، اب یہ مر جانے والا جہنم کا ایندھن بنے گا، رب کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ بہت سے لوگ اپنی گمراہی پھیلاتے ہوئے اس طبقے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو توحید کی دعوت سے، عقیدے کی دعوت سے، پیارے حبیب کی احادیث سے نا آشنا ہے، کہ نہیں وہ یہودی رہ کر اگر نیک اعمال کرتا ہے، وہ عیسائی رہ کر اگر نیک اعمال کرتا ہے اور وہ پیارے نبی کی رسالت کو نہیں مانتا تو کوئی حرج نہیں، جنت میں سب اکٹھے ہوں گے۔ جنت کا دروازہ کھلوانا ہے محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے پیارے حبیب کی نبوت کو نہیں مانا، سنا، موجود تھا، اس تک آواز پہنچی، اس کے کانوں میں یہ پیغام آیا کہ یہ آخری نبی ہیں، آ چکے ہیں، اب اس نے نہیں مانا، اپنے سابقہ دین پہ قائم رہا، مر جاتا ہے مصطفیٰ کی رسالت کو تسلیم کیے بغیر، تو یہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خالق و مالک نے پیغام دے کر بھیجا، ارشاد باری تعالیٰ سنیے، یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جاؤ، قوم کو آگاہ کرو، ان کو ڈراؤ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑے خلوص سے اپنی قوم تک یہ پیغام توحید پہنچایا۔ آپ کو تکلیفیں دی گئی، آپ کے راستے میں ظلم و ستم کے سارے ہیلے رکاوٹ کے طور پہ کھڑے کیے گئے، لیکن پیارے حبیب ان ساری رکاوٹوں کو عبور کرتے رہے اور اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ خود پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنی مثال بیان کی، صحیح بخاری حدیث نمبر 6483، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، انما مثلی ومثل الناس، میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسے ہے کمثل رجل استوقد نارا، اس شخص کے مانند ہے جس نے آگ جلائی۔ جب آگ جلتی ہے، لو جلتا ہے
تو پروانے آ کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آگ جلانے والے نے آگ جلائی، آگ روشن ہوئی، پروانوں نے آنا شروع کیا اور پروانے اس میں گرنے لگے اور وہ ہاتھوں سے روک رہا ہے، نہ گرو، اس آگ کے اندر نہ گرو، جل جاؤ گے، مر جاؤ گے، وہ روک رہا ہے، لیکن وہ اس پہ غالب آتے ہیں اور اس آگ کے اندر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرا بھی یہ حال ہے، فَأَنَا آخِذُ، میں تمہیں پکڑتا ہوں تمہاری پشتوں سے اور تمہیں کھینچتا ہوں، تمہیں بچاتا ہوں کہ یہ آگ ہے جس میں تم گر رہے ہو، اپنے دامن کو اس آگ سے بچا لو۔ اور اللہ کی قسم پیارے حبیب نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی وحدانیت کو مان لو، ایک رب کی توحید پہ ایمان لے آؤ، ایک خالق و مالک پہ ایمان لے آؤ۔ یہ جو تم نے اپنے تراشے ہوئے ہیں، اپنے بنائے ہوئے ہیں، اللہ مالک کے شریک گھڑے ہوئے ہیں، ان سے اپنے دامن کو ہٹا لو، نتیجہ نکلے گا کیا؟ تمہیں اللہ کی جنت نصیب ہوگی۔ بکریوں کا چرواہا ہے، پیارے حبیب علیہ السلام کی آواز اس کے کان تک پہنچتی ہے، کہتا ہے کیا پیغام لائے ہو؟ آپ فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، رب کی توحید کو مانو، رب کی وحدانیت کو مانو، اس اکیلے خالق و مالک پر ایمان لاؤ۔ کب ملے گا کیا؟ کہ رب کی جنت، کہ مجھ جیسا غلام میں بھی جنت میں جاؤں گا؟ کہا ہاں تو بھی اللہ کی جنت میں جائے گا اگر تو اس پیغام توحید کو مان لیتا ہے۔ تو پیارے بھائی، پیغام توحید جنت ہے، اور توحید کا انکار شرک کی وادی میں گرے رہنا، غیر اللہ کی عبادت کرتے رہنا، غیر اللہ کی پوجا پاٹ میں مصروف رہنا، اللہ کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں وہی کام غیر اللہ کے لیے کرنا شرک کی وادی ہے۔ توحید کا اختتام جنت پہ ہوتا ہے اور شرک کا اختتام جہنم پہ ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑے نیک عمل کرتا ہوں، میرا نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، وہ سارے معاملات بڑے اچھے ہیں، میں جنت کا وارث ضرور بنوں گا، اس میں ضرور پہنچوں گا۔ اگر عقیدہ توحید درست نہیں ہے تو اللہ کی قسم رب کی جنت میں داخل ہونے کا تصور بھی پیدا نہیں ہوتا۔ عقیدہ ٹھیک ہے، توحید ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیا ہے، مفہوم جان لیا ہے، اپنے خالق و مالک کو پہچان لیا ہے، یہ پیشانی اللہ کے لیے جھکتی ہے، یہ ہاتھ اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں، زبان آواز لگاتی ہے تو یا اللہ، یہ پکار میں غیروں کو شریک نہیں کرتا، یہ عبادت میں غیروں کو شریک نہیں کرتا، یہ سجدے رکوع میں غیروں کو شریک نہیں کرتا، یہ نظر ذبح میں غیروں کو شریک نہیں کرتا، یہ قربانی میں غیروں کو شریک نہیں کرتا، یہ محبت و خوف میں غیروں کو شریک نہیں کرتا، ایک اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان لاتا ہے تو یہ ضرور اللہ کی جنت میں جائے گا۔ اس کی عمل کیسے ہی کیوں نہ ہو، اس کے گناہ اس زمین و آسمان کے خلا کو بھر دینے والے کیوں نہ ہو، یہ ضرور رب کی جنت کا مہمان بنے گا۔ اور اگر یہ توحید درست نہیں، ادھر بھی گردن جھکی اور ادھر بھی جھکی، اس کو بھی پکارا اور اس کو بھی پکارا، اس کو بھی مانا اور اس کو بھی مانا، اللہ کو بھی مشکل کشا سمجھا اور غیر اللہ کو بھی مشکل کشا سمجھا، تو شرک وہ نحوست ہے، وہ غلاظت ہے، وہ گندگی ہے کہ اس کی موجودگی میں کبھی رب کی جنت نصیب نہ ہوگی۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑتا ہوں، کمروں سے پکڑتا ہوں، کھینچتا ہوں اور جہنم سے نکالتا ہوں، تم اپنا دامن چھڑا چھڑا کر پھر اسی میں گرتے ہو۔ یہ پیارے حبیب کی محبت، یہ پیارے حبیب کی قربانی اپنی امت کے لیے کہ ان کے پیچھے ہے، پیارے حبیب پیغام دے رہے ہیں، چچا پیچھے پیچھے جا رہا ہے، آپ کہہ رہے قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی الوہیت پہ ایمان لے آؤ، ایک رب کی عبادت کرنے لگ جاؤ، اور یہ چچا آواز لگا رہا ہے نعوذ باللہ، یہ مجنون ہے، اس کی بات نہ سننا، یہ پاگل ہے، اس کی بات نہ سننا۔ اور پیارے حبیب اپنے چچا سے بچتے ہیں، قافلوں کے پاس پہنچتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، مشرکین کو دعوت دیتے ہیں، باوجود تکلیفیں آ رہی ہے لیکن ان تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں اور توحید کا پیغام عام کرتے ہیں۔ آپ کو یہ غم کتنا زیادہ ہے کہ یہ امت مسلمان ہو جائے، یہ کلمہ پڑھ لے، یہ شرک کے دامن سے بچ جائے، یہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے کہ خالق و مالک نے اس کو بیان کیا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ایمان اگر نہیں لا رہے اس غم کے اندر کہ اپنی جان قربان کر بیٹھیں گے،
یہ اللہ بیان کر رہا ہے پیارے حبیب اگر یہ لوگ آپ کی بات پر ایمان نہیں لاتے، یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے، آپ اس بات کا اتنا غم لے رہے ہیں، اتنی فکر آپ کو لاحق ہے، اپنی جان قربان کر دیں گے اس غم کے اندر۔ یہ پیارے حبیب کی محبت جس کی دلیل قرآن سے مل رہی ہے، یہ پیارے حبیب کی قربانی کہ آپ کے دل میں غم تھا کوئی ایک شخص بھی جہنم میں نہ جائے، کوئی ایک شخص بھی آگ کا انگارہ نہ بنے، آگ کا ایندھن نہ بنے، بلکہ یہ سارے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں اس قولوا لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر کے۔ مالک فرماتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ان کے ایمان نہ لانے پر شاید اپنی جان کھو دیں گے۔ اتنا غم نہ کیجئے، اتنی فکر نہ کیجئے، اتنے غم کو اپنے اوپر سوار نہ کیجئے کہ یہ لا الہ الا اللہ کے قرار کیوں نہیں کرتے، یہ توحید کو تسلیم کیوں نہیں کرتے۔ مالک فرماتا ہے ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ، اگر ان پر آسمان سے کوئی ہم نشانی بھی اتار دیں تو جس کے سامنے ان کی گردنیں خم ہو جاتی، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نصیحت یہ اس سے روگردانی کرنے والے بن گئے۔ یہ گویا رب کی طرف سے تسلی تھی اپنے حبیب کو کہ آپ ان تک بات پہنچائیں لیکن غم نہ لیں، یہ فکر اپنے اوپر حاوی نہ کریں، آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہے۔ یہ مان لیں ان کے لیے خیر ہے، یہ مان لیں ان کے لیے بھلائی ہے۔ پیارے حبیب آتے ہیں اپنے چچا کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا ایک بار تو کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ چچا سن رہا ہے، پیارے حبیب منت کر رہے ہیں، سماجت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، قائل کر رہے ہیں، آپ کو فکر ہے کہ یہ جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بنے، اور قوم آواز لگا رہی ہے مرتے مرتے باپ کا دین نہ چھوڑنا، مرتے مرتے بزرگوں کا دین نہ چھوڑنا۔ پیارے بھائیوں، درس مل رہا ہے قیامت تک آنے والی انسانیت کو، اللہ کے دین کی دعوت کے مقابلے پہ ہمیشہ جب رکاوٹیں آتی ہیں تو ایک بہت بڑا صنم، ایک بہت بڑا بت انسان کے سامنے آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بزرگوں نے یوں نہیں فرمایا تھا، تیرے خاندان کا یہ رواج نہیں تھا، تیرے بڑوں کو نہیں پتا تھا، بڑوں کے پیچھے رہنا ہے، آباء و اجداد کے پیچھے چلنا ہے، قوم قبیلے کے پیچھے چلنا ہے۔ پیارے حبیب کہہ رہے قولوا لا الہ الا اللہ، جواب مل رہا ہے بھتیجے کے پیچھے چلو گے، آباء و اجداد کو چھوڑ دو گے۔ اسی نقشے کو لے کر ذرا اپنے اپنے گھروں میں جھانکیے، اللہ کے دین کی کتنی باتیں ہیں جو آج ہم بھلا دیتے ہیں جب مقابلہ ہوتا ہے اللہ کی بات کا، پیارے حبیب کے فرمان کا، قوم سے، قبیلے سے، برادری سے، آباء و اجداد سے۔ اچھا تجھے زیادہ پتا ہے، تیرے ابا کو نہیں پتا تھا، تجھے زیادہ پتا لگ گیا، تیرے دادا کو نہیں پتا تھا، تو پڑھ لکھ کر آ گیا، تجھے سمجھ زیادہ آ گئی، تیرا پورا خاندان جاہل تھا۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال دے کے اپنی بات پھر اس سے آگے چلاتا ہوں۔ یہ سارا اٹکل پچو صرف دین کے مسئلے پہ لگتا ہے۔ قبروں کا طواف نہ کرو، ابا کیا کرتے تھے، قبروں پہ جانوروں کی نیازیں نہ چڑھاؤ، بسم اللہ، ابا چڑھایا کرتے تھے، دادا ابو چڑھایا کرتے تھے، خاندان کا رواج ہے۔ کسی موچی کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، موچی کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، کوئی تانا دے گا اسے؟ تیرا پیو موچی سی، تو ایویں ٹکے لے کے بہ گئے ہیں، بوٹ پالش کر، ابا تیرا موچی تھا، تو ڈاکٹر بن گیا، کلینک کھول کے بیٹھ گیا، بیوقوف پاگل، باپ کا طریقہ چھوڑ دیا۔ وہ جواب میں کیا کہے گا؟ جی دادا ابو غریب تھے، میرے ابا کو پڑھا نہیں سکے، ابو نے غربت کی وجہ سے یہ جوتے پالش کرنے کا کام شروع کر دیا، لیکن اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے، پیسے بچا بچا کے، محنت کر کر کے مجھے پڑھایا، اور آج پڑھ لکھ کے میں ڈاکٹر بن گیا۔ کوئی تانا دے گا؟ باپ کا دین چھوڑ دیا، باپ کا راستہ چھوڑ دیا، موچیا نہ منڈا ڈاکٹر بن گیا، کہے گا کوئی؟ نہیں کہے گا، نہیں کہے گا، کنفرم بات ہے۔ اور چہرے پہ داڑھی رکھ لو، تیرے ابے دی نہیں سی، تیرے دادے دی نہیں سی، تیرے نانے دی نہیں سی، تیرے خاندان میں کوئی مولوی نہیں ہے، ملا مٹا کہاں سے آ گیا؟ لڑکی پردہ کر لے، تیری ماں، تیری دادی، تیری نانی، تیرا خاندان کس طرف ہے؟ دنیا کے مسئلے میں شیطان کبھی خاندان کے پیچھے نہیں چلا تھا، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے،
جہاں اسلام کی بات آتی ہے، جہاں توحید کی بات آتی ہے کہ یہ تعویذ میں نہیں پہنوں گا، یہ پتھر میں نہیں پہنوں گا، یہ کڑے میں نہیں پہنوں گا، میں اپنے گھر میں بابا کے یہ فوٹو نہیں لگاؤں گا، یہ انسان ہے مجھ جیسے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میں ان باتوں کو نہیں مانوں گا، تو شیطان سب سے پہلے ایک صنم کھڑا کرتا ہے، تیرا باپ، تیرا دادا، تیری قوم، تیری برادری، یہی اس دور سے لے کر آج کے دور تک چلتا آ رہا ہے۔ پیارے حبیب کہہ رہے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ، جواب مل رہا ہے، باپ دادا کا دین چھوڑ کے نہ جانا۔ تو مالک تسلی دیتا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اگر یہ انکار کر دے، اگر یہ منہ موڑ لے، ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، ان تک بات پہنچا دیجئے، ان تک آوازیں پہنچا دیجئے، ان کے پردہ سماج سے یہ بات ٹکرا جائے کہ ایک اللہ مشکل کشا ہے، ایک اللہ حاجت روا ہے، ایک اللہ بگڑی بنانے والا ہے، ایک اللہ اولاد دینے والا ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ کے ہاتھ میں موت ہے، اللہ کے ہاتھ میں زندگی ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آواز پہنچائیے، بات پہنچائیے، توحید کا درس دیجئے، یہ مان لے ان کے لیے جنتیں ہیں، یہ ٹھکرا دے تو قیامت کے دن یہ بہانے پیش نہیں کر سکتے کہ ہمیں کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا۔ یہی فکر، یہی غم، قوم کی ہدایت کا یہی جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں لے کر گیا۔ طائف کی وادی میں گئے، ان کے سامنے یہ آواز رکھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلح، کہہ دو لا الہ الا اللہ، کہہ دو ایک اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، فلاح پا جاؤ گے، دنیا سور جائے گی، آخرت سور جائے گی۔ قوم نے بجائے ماننے کے، بجائے تسلیم کرنے کے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، پیارے حبیب کے پیچھے اوباشوں کو لگا دیا، پتھر مار رہے ہیں، مصطفیٰ کا مبارک، پاکیزہ، طیب، طاہر خون زمین پہ گر رہا ہے، آپ کی جوتیوں میں خون گر رہا ہے، پیارے حبیب زخمی ہو رہے ہیں، کس کے لیے؟ اس قوم کی ہدایت کی فکر کے لیے۔ آپ کیوں گئے تھے؟ آپ کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ آپ کے سامنے تو پیش ہوا تھا، آ جاؤ مال لے لو، چودراہٹ لے لو، صدارت لے لو، جہاں چاہو ہم آپ کی شادی کروا دیں، دنیا کا اگر کوئی مقصد ہے تو ہم پورا کرنے کے لیے موجود ہیں۔ آپ جواب میں کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 3231 سنیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، احد کے دن سے خطرناک، زیادہ شدت والا، زیادہ سختی والا کوئی دن آپ کے اوپر آیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، تیری قوم کی طرف سے جو تکلیفیں مجھے پہنچی سو پہنچی، لیکن جو تکلیف مجھے طائف کے ہاں اہل طائف نے پہنچائی، جو مجھے وہاں پر غم اور دکھ اور ہم ملا، وہ احد کے دن سے بھی زیادہ تھا۔ میں ان کے سامنے پیغام توحید رکھ کے واپس آ رہا تھا۔ پیارے حبیب کے اس سفر کو اپنے سامنے رکھیے، اہل مکہ نہیں مان رہے ہیں، آپ طائف جا رہے ہیں اور اہل طائف کے سامنے قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ پیش کر رہے ہیں۔ اے پیارے بھائی، اپنے خاندان میں نظر دوڑائیے، آپ کے چچا، آپ کا کزن، آپ کے دوست، آپ کے ماموں، آپ کے پیارے، آپ کے عزیز، آپ کی بستی والے، کیا آپ نے ان تک دعوت توحید پہنچائی ہے؟ کیا آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ کا یہ فریضہ انجام دیا ہے؟ کیا کسی کو آپ نے راہ توحید کا راہی بنانے کی محنت کی ہے؟ کیا اس کے سامنے لا الہ الا اللہ کا آوازہ کھول کے پیش کیا ہے؟ نہیں کیا تو یہ مصطفیٰ کی قربانی آپ کے سامنے ہیں۔ مکہ چھوڑ کر طائف جا رہے ہیں اور طائف والوں کو توحید کا پیغام دے رہے ہیں۔ میرے تو گھر میں ہزاروں وسائل موجود ہیں کہ میں اس کے ذریعے توحید کی خدمت کر سکتا ہوں، اور میرا یہ ہم اور میرا یہ غم، میری یہ فکر، میرا یہ منہج نہیں ہے، تو میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فرفعت رأسی، میں نے اپنے سر کو اٹھایا، غموں میں ڈوبا ہوا، طائف والوں کے اسلوب کو دیکھ کے، سلوک کو دیکھ کے، اور یہاں دیکھتا ہوں کہ آسمان پہ ایک بدلی ہے جس نے میرے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، اور اس میں جبریل ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، مجھے سلام کہتے ہیں۔ پہاڑوں کا فرشتہ بھی ساتھ ہے، وہ بھی مجھے سلام کہتا ہے، اور مجھے تسلی دیتے ہوئے جبریل کہتے ہیں ان اللہ قد سمع
قول قومک وما ردوا علیک، آپ کی قوم کا جواب آپ کے رب نے سن لیا ہے، آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ اللہ دیکھ چکا ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ آیا ہے، اجازت دیجئے یہ ان پہاڑوں کو اٹھائے گا اور ان بستی والوں پہ گرا کے پیس کے رکھ دے گا۔ زخمی ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، غمگین ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی طرف سے اجازت بھی آ چکی ہے، فرشتہ بھی موجود ہے، ایک اشارہ کر دیجئے یہ مٹا دیے جائیں گے، ان کے اوپر پہاڑوں کو گرا دیا جائے گا، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس امت کے لیے، آپ کی قربانی اس امت کے لیے، اتنی مارے کھا کے، اتنا ظلم برداشت کر کے، پھر بھی غم ہے کہ یہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں۔ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم، میں تو امید کرتا ہوں اللہ ان کی پشتوں سے ضرور ایسے لوگ پیدا کرے گا، من یعبد اللہ وحدہ لا یشرکو بہ شیئا، جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں بنائیں گے۔ اے پہاڑ گرانے کی باتیں کرنے والے فرشتے نہ کرو، انہوں نے مجھے مارا ہے، میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے، میری قوم مجھے پہچانتی نہیں ہے، میرے مقام کو سمجھتی نہیں ہے، اے اللہ میری قوم پہ رحم فرما، انہوں نے ضرور یہ سلوک میرے ساتھ کیا، مجھے امید ہے اپنے رب سے ایک گھڑی آئے گی، ایک دن آئے گا، یہی طائف کی وادی ہوگی جہاں لا الہ الا اللہ کے آوازیں گونجیں گے، یہی طائف کی وادی ہوگی جہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں گونجے گی، اور اللہ کی قسم پھر وہ دن آیا، طائف اہل ایمان سے بھر گیا، وہاں توحید کے ترانے گونجے، اور آج بھی جائیے طائف کی وادیوں میں میرے مصطفیٰ کی اس پیاری دعا کا نتیجہ دیکھیے، لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والے، لا الہ الا اللہ کو ماننے والے، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو پھیلانے والے اس پیغام توحید کو اپنے سینوں میں لے کر بیٹھے ہیں۔ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ مصطفیٰ کی قربانی ہے امت کے لیے۔ طائف گئے، زخمی ہوئے، کبھی مجھے اور آپ کو اس توحید کے پیغام میں کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی دکھ ملا؟ ہم کیا کہتے ہیں، جی مولوی صاحب گلاں تہاڈیاں ٹھیک نے، لیکن اسی کسی نوں کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ پتہ لگ جائے گا وہابیاں دا کر رہے ہیں۔ یہ غیر اللہ کی نیاز دے جائیں، یہ غیر اللہ کی نظر دے جائیں، یہ غیر اللہ کی لیے ذبح ہوا پورا بکرا بھی دے جائیں تو منڈے نوں کہے چھڈی دا کوٹھے تے سٹ دیا جائے، کھایا جائے نہ، پر انہوں کچھ نہ کہا جائے، مولویاں ٹر جانا ہے، اسی ایتھے ہی رہنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری غیرت کیا ہے؟ میری محنت کیا ہے؟ میری فکر کیا ہے؟ کیا میری زندگی کی سوچوں میں، سوچیں ہوتی نا انسان کی، بڑی اعلیٰ اعلیٰ سوچیں ہوتی ہیں کہ میں بڑا ہو کر، جو پڑھ رہے ہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، جو پڑھ چکے ہیں میں نے اچھی جاب کرنی ہے، ماشاءاللہ ایک شادی ہوگی تو دوسری کی پلاننگ کرنی ہے، کئی سوچیں ہیں نا۔ کیا میری سوچوں میں کوئی ایک سوچ ایسی ہے میں نے زندگی میں ایک بندے کو توحید کا پیغام دے کے کھینچ کے اپنے اس راہ توحید کا راہی بنانا ہے؟ 2 کو، 3 کو، 4 کو، 5 کو، 7 کو، 10 کو۔ میرا خاندان شرک میں ڈوبا ہوا ہے، میری بستی شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، کہیں قبروں کی پوجا ہے، کہیں درختوں کی پوجا ہے، کہیں بابوں کی پوجا ہے، پوجا کا ایک ایسا بازار گرم ہے کہ پوجنے کے لیے انہیں کوئی شے چاہیے پاویں ٹریکٹر پوج چھڈن۔ کل ہی مجھے کسی نے ایک تصویر بھیجی، بابا پیر ٹریکٹر شاہ، واللہ ٹریکٹر کھڑا ہے، ٹائر اس کے پنچر ہوئے ہوئے اور اس پہ چادریں بندھی ہوئی ہیں، تعویذ لٹکے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا بابا خیال کرنا۔ ہماری کیفیت یہ بن چکی ہے، درختوں کی، پتھروں کی، جانوروں کی، قبروں کی، ڈھیریوں کی پوجا عام ہے۔ پیارے بھائی یہاں چھوٹے مسائل کو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا، یہ بنیادی مسئلہ ہے جس کے لیے میرے آقا نے قربانی دی۔ طائف میں پہنچے، قولوا لا الہ الا اللہ کہا، جواب میں پتھر آ کے لگے۔ آج یہ عام ہے، یہ پوجا غیر اللہ کی اتنی ہو رہی ہے۔ میری کوئی پلاننگ، میری کوئی سوچ، میری کوئی فکر، میری لسٹ کے اندر کوئی نام ہے کہ یہ 10 لوگوں کو میں جانتا ہوں جو بھرپور طریقے سے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رب کی توحید کے انکاری ہیں، میں ان کو آج کل مہینے بعد 10 دن بعد ان تک کوئی پیغام پہنچاؤں گا؟ اگر ہیں تو آپ پیارے حبیب کے پیارے امتی ہو، اور اگر نہیں، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، کل کے لیے سامان اٹھا کے گھر لے آنا، 5 ہی کام ہوندے نا بندے دے، اور تے کوئی نہیں۔ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، پانڈا مارکیٹ سے لا کے فریج بھر لینا، چھٹا کام کوئی نہیں، یہ کام تو گدھا بھی کر لیتا ہے۔
یہ کام تو پرندے بھی کر لیتے ہیں. میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پیارے حبیب فرما رہے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ وہ دن لائے گا جب اہل طائف لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس توحید کی دعوت میں مستمر رہے. جو کچھ آپ پر مصیبتیں ٹوٹتی رہی سہتے رہے، برداشت کرتے رہے، رب کی وحدانیت کے پیغام سے پیچھے نہیں ہٹے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا، آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا، ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا. ہم اپنے پڑوسی کو توحید کا پیغام نہیں پہنچاتے کہ کہیں پتہ نہ لگ جائے ہم کون ہیں یہ کون ہے. ہم اپنے ساتھیوں کو توحید کا پیغام نہیں دیتے، ان کا شرک اکبر واضح دیکھ کر بھی دند وٹ کے منہ تھلے کر کے پتلی گڑی تو نکل جانے ہیں. نہیں، یہ مولوی کا کام ہے، ہمارا کام نہیں. اور آپ کو آپ کے پیارے دیش سے نکالا گیا، آپ نکل رہے ہیں مکہ سے اور کہہ رہے ہیں تجھ سے پیارا شہر کوئی نہیں ہے، مجھے شدید ترین تجھ سے محبت ہے مکہ. اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی میں کبھی تجھ سے جدا نہ ہوتا. لیکن ایک طرف مکہ چھوڑنا ہے، ایک طرف وطن چھوڑنا ہے، اور ایک طرف رب کی توحید کی دعوت کو چھوڑنا ہے. آپ نے کس چیز کو پسند کیا؟ وطن چھوڑ دیا، قوم چھوڑ دی، قبیلہ چھوڑ دیا، وہ گلیاں چھوڑ دی جہاں میرے پیارے حبیب بچپن میں گھوما کرتے تھے، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، جہاں آپ نے 40 سال اپنی زندگی کی 40 بہاریں گزاری تھی. اس پیغام توحید کے مقابلے پر آپ کو وطن چھوڑنا پڑا. آپ نے وطن چھوڑ دیا لیکن لا الہ الا اللہ کا آوازہ نہیں چھوڑا. آپ نے کہا اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی میں سدا تیرے اندر رہتا، کبھی نہ تجھے چھوڑ کے نہ جاتا. ما سکنت غیرک، میں تیرے علاوہ کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا. درس ہے امت کے لیے کہ اگر پیغام توحید کے راستے میں رکاوٹ آئے، آپ کو علاقہ چھوڑنا پڑے، آپ کو گھر چھوڑنا پڑے، آپ کو رشتہ داروں سے علیحدگی کرنی پڑے، وہ آپ کے ساتھ بائیکاٹ کرے، اللہ کی توحید کے پیغام کو نہ چھوڑنا، لا الہ الا اللہ کے آوازے کو نہ چھوڑنا، لا الہ الا اللہ کی وضاحتیں کرتے رہنا، مفہوم بیان کرتے رہنا، اس مفہوم و معانی کو عام کرتے رہنا. دنیا میں جو مصیبتیں آئیں برداشت کرنا، قربانیاں دینا. کیوں؟ یہ زندگی 60-70 سال کی ہے اور ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنی. جو پیارے نبی کے راستے پہ چل کے گیا وہ ضرور رب کی جنت کا مہمان بنے گا. اور جس نے دنیا کے مسائل کو، دنیا کی مصیبتوں کو، دنیا کے ہموں اور غموں کو دیکھ کر اپنے راستے بدل لیے، منہج بدل لیا، تو پھر وہ سوچ لے قیامت کے دن پیارے حبیب کے سامنے کس منہ سے پیش ہوگا. صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ ایک موقع آیا، آپ پھر جب مکہ فتح کرنے کے لیے داخل ہوئے تو ابو سفیان جو ابھی تک نعمت ایمان سے محروم تھے وہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریشیوں کا تو خون پہلے ہی بہت بہہ چکا ہے، لا قریش بعد اليوم. آج اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، یہ اتنا جم غفیر لے کر آپ تشریف لائے ہیں، آپ کے ہاتھ میں قریشیوں کی قسمتوں کے معاملے ہیں. اگر آج خون بہ گیا، ندیے بہ گئی، تو پھر آج کے بعد قریشی نہیں بچیں گے. اس دھرتی پہ پہلے ہی ان کا خون بہ گیا، مٹ جائیں گے، ان کا نام ختم ہو جائے گا. تو پیارے حبیب رحمتوں والے نبی، جس مکہ سے آپ کو نکالا گیا، جس مکہ کے راستے میں آپ کے سامنے کانٹے بچھائے گئے، جس مکہ کے اندر آپ کے اوپر ظلم و ستم کے ہر گر کو استعمال کیا گیا، کتنی محبت سے ان ساروں کو معاف کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو جانے والوں تمہارے لیے امن ہے. ومن القى السلاح فهو آمن، جو اپنا اسلحہ پھینک دے اس کے لیے امن ہے. ومن اغلق بابه فهو آمن، جس نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا ان کے لیے امن ہے. یہ امن والے رسول ہیں، یہ امن اور محبت والے رسول ہیں، یہ قربانیاں دینے والے رسول ہیں، یہ انتقام لینے والے رسول نہیں ہیں. انہوں نے امت سے انتقام نہیں لیا، وگرنہ آج موقع تھا. مکے کا یہ دن بڑی عظمت والا دن تھا، آپ فاتح بن کر داخل ہوئے تھے، آپ وہ زندگی بھر کے سارے مظالم کا آج بدلہ لے سکتے تھے، لیکن رحمتوں بھرے نبی نے اے اللہ اس پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم سب کو جنت الفردوس میں عطا فرمانا. اپنی رحمتوں کی برکھا کیسے برسائی؟ دروازے بند کر لو گھر کے، تمہیں امن حاصل ہے.
ابو سفیان کی کوٹھی میں، اس کی حویلی میں چلے جاؤ، امن حاصل ہے، لڑائی نہ کرو، اسلحہ پھینک دو۔ کون ہے آج جو یہ سلوک کرے، جو سلوک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ پیارے حبیب کی یہ پیاری سیرت عام کیجئے، پیارے حبیب کی یہ رحمتوں بھری سیرت عام کیجئے۔ جو لوگ آپ کی گستاخیاں کرتے ہیں وہ سیرت مصطفیٰ کو جانتے نہیں، انہوں نے پیارے حبیب کی سیرت کو پڑھا نہیں۔ ان تک پہنچائیے یہ پیغام۔ فاتح بن کر آئے، لشکر لے کر آئے، اور آج خون کی ندیاں بہہ سکتی تھی، آج انتقام لیا جا سکتا تھا، لیکن پیارے حبیب نے سب کو معاف کرتے ہوئے کہا اپنے دروازے بند کر لو، معافی ہے۔ کیوں؟ خالق و مالک نے آپ کی شان ہی یہ بیان کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان لوگوں کے لیے آپ کی تاریخ ہے، آپ کی سیرت ہے جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اور آئیے ان کی طرف جو آپ کے پیارے بن گئے، جو آپ کے ساتھی بن گئے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے اقرار کیا، آپ کی رسالت کے اقرار کیا۔ آپ ان کے ساتھ کتنا پیار کرنے والے، ان کے ساتھ کتنی محبت کرنے والے کہ مالک سورہ توبہ میں فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس رسول، کون؟ من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے، تمہاری نسل میں سے۔ تم انسان تو وہ بھی انسان، تم آدم کے بیٹے تو وہ بھی آدم کے بیٹے۔ یہ قرآن حکیم خبر دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، رسول آئے اپنی قوم کی طرف، اپنی قوم میں سے، ان کی جانوں میں سے، نور من نور اللہ بن کر نہیں آئے، نوری مخلوق بن کے نہیں آئے۔ نہیں جی آپ نہیں سمجھتے، اتو بشر سن تے وچوں نور سن، وہی جو مستوی ارشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ بشری بھیس بدلا تھا، بیتے دی گال نہ کرمائی، میں کو الف دی سمجھ کے نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد دے میں چتر آئی۔ بیتے نہ پڑھاؤ، ابھی الف نہیں پڑھی، آپ کو کیا سمجھ ہے؟ اللہ کا نام احد، نبی کا نام احمد، احد اور احمد میں ڈیفرنس کیا ہے؟ میم کی مروڑی کا، تو بس یہی میم کا برخا پہنا اور احد احمد بن کے ہمارے سامنے آگے، وگرنہ آپ کو کوئی پہچان نہیں سکا۔ آپ اللہ ہی کے نور کا حصہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ، آپ اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کی کوئی بیٹیاں نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کسی میں سے جدا نہیں ہوا، کوئی اس میں سے جدا نہیں ہوا۔ وحدہ لا شریک لہ، یکتا تنہا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، وہ رسول بن کے آئے تمہاری جانوں میں سے، انسان تھے، بشر تھے، بشریت کے امام تھے، انبیاء کے امام تھے، اللہ کی مخلوق میں سب سے عظیم تھے۔ اور نہیں جی تو نہیں پتا ہے، بڑے گستاخ نے کہندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے۔ میرے پیارے بھائی شیخ صہیب حافظہ اللہ نے آپ کو قرآن حکیم کی آیت سنائی، قل انما انا بشر مثلکم، تم جیسا بشر۔ کیا معنی؟ آپ انسان ہیں تو پیارے حبیب، آپ کے ماں باپ ہیں تو پیارے حبیب کے ماں باپ، آپ کے بیوی بچے تو پیارے حبیب کے بیوی بچے۔ یہ انسانیت کے ناطے عظمت اور شان پہ کوئی دھوکہ نہ دے۔ پیارے حبیب کی عظمت و شان یہ ہے پوری کائنات ایک پلڑے میں ہو اور محمد کریم ایک پلڑے میں ہو، کائنات مل کے مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن خبر دے رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ رسول آئے تمہاری جانوں میں سے، نوری مخلوق نہیں ہے، نور من نور اللہ نہیں ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ تمہاری ہی جانوں میں سے تم پر آئے، تم ان پر بہت بھاری گزرتا ہے، بہت شاق گزرتا ہے کہ تم مشقت میں پڑو، یہ تم پر بڑے حریص ہیں، تمہاری آسانیوں کے لیے بڑے حریص ہیں، مومنوں پر بڑی شفقت کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ اس آیت میں خالق و مالک نے پیارے حبیب علیہ السلام کی 3 صفات بیان کی۔ پہلی عزیز علیہ ما عنتم، ان پر بہت بھاری گزرتا ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، جہاں تک ممکن ہو پیارے حبیب آسانی فرمانے والے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 36 سنیے،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي، یہ آپ کو بار بار جملہ پیارے حبیب کی احادیث میں ملے گا، اگر میری امت پہ بھاری نہ پڑتا، اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا، میں کسی جہادی قافلے سے پیچھے نہ بیٹھتا، میں ہر قافلے کے ساتھ روانہ ہوتا، کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، اس مبارک فریضے سے بڑی محبت تھی، لیکن میں ڈر گیا کہیں میری امت پہ فرض نہ کر دیا جائے اور میں ہر قافلے کے اندر شریک نہ ہوا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بڑی تاخیر سے آئے، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، 571 حدیث نمبر ہے، تاخیر سے آئے اس حال میں کہ لوگ سو گئے، پھر اٹھے، پھر سو گئے، پھر اٹھے، اور آپ نے تاخیر سے آ کے عشاء کی نماز پڑھائی اور کہا لولا ان اشق على امتی لامرتهم ان يصلوها هكذا، میری امت پہ بھاری نہ ہوتا، میری امت کا مجھے ڈر نہ ہوتا کہ پریشان ہو جائیں گے، بھاری ہو جائے گا، کئی لوگ یہ کام نہیں کر سکیں گے، مشقت میں پڑ جائیں گے، تو میں ان کو حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو اسی طرح تاخیر سے پڑھو، مجھے یہی پسند ہے، عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے کی فضیلت ہے، لیکن میں اس کو اس لیے عام روٹین میں نہیں کرتا، میری امت کو پریشانی ہوگی، میری امت کو مشقت ہوگی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے آسانیاں کرنے والے، اپنی امت کے لیے آسان چیزوں کو تلاش کرنے والے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 887 میں پیارے حبیب فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی او علی الناس، میری امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا یا لوگوں پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ، میں ان کو ہر نماز سے پہلے مسواک کا حکم دیتا۔ ہر نماز سے پہلے کس کا حکم دیتا؟ مسواک کرنے کا۔ اپنی جیبوں کو ٹٹولیے ماشاءاللہ، کس کس کی جیب کے اندر یہ پیارے حبیب کی یہ سنت موجود ہے؟ گلیکسی 9 پلس تو ہوگا، 2 ریال کی مسواک مشکل کام ہے نا، اور کئیوں کی جیب میں اللہ ہدایت دے سگریٹ کا پورا ڈبہ ہوگا، لیکن مسواک، کئی یہ مناظر دیکھنے کو ملے، نماز کھڑی ہو رہی اور باہر کھڑا ہوا سپیڈ لگائی ہوئی کھینچی جان رہے ہیں، خیر ہوئے پاجی نماز، اب لائی سی میں مکالمہ تو پھر مسجد جانا، اور جب مسجد میں جاتا اللہ اکبر الحمدللہ، اس کے منہ سے وہ سمیل، وہ بدبو، وہ گندگی نکلتی ہے، دائیں بائیں والے پریشان ہوتے ہیں کہ نماز توڑنی جائز ہوتی تو توڑ دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمان خوشبو والا ہوتا ہے، پیارے حبیب کی حالت کیا تھی؟ مسواک کرتے، شدت سے کرتے، کیوں؟ ملائکہ سے خطاب ہوتا تھا، آپ نے فرمایا بدبو سے ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں لہسن اور پیاز حلال ہے حرام ہے؟ جی بولو، تھک گئے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرے جو تھک گئے ہیں۔ اچھا کوئی نہیں تھکا ابھی، ماشاءاللہ۔ لہسن حلال ہے یا حرام؟ پیاز حلال ہے۔ صحابی کہتے ہیں کوئی کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کے مسجد میں آتا، ہم پکڑ کے بقی قبرستان کے بعد چھوڑ کر آتے، ٹھیک ہے؟ اور سگریٹ حلال ہے یا حرام ہے؟ نہیں مولوی صاحب سگریٹ تو نہ تو ہے ہی کوئی نہیں کسی حدیث کی سگریٹ بھی حرام ہے، آپ کیسے کہتے ہیں حرام ہے؟ مکرو شکرو ہوگی، باقی کام ٹھیک ہی ہے۔ ہر چیز پہ ایکسپائری ڈیٹ آپ نے دیکھی؟ دودھ لیں گے، خلیج میں رہنے والے بھائی خاص طور پہ دودھ لو ایکسپائری ڈیٹ، پیپسی ایکسپائری ڈیٹ، پانی، حتیٰ کہ پانی اس پہ بھی ایکسپائری ڈیٹ۔ کبھی آپ نے دیکھا سگریٹ کی ڈبی پہ ایکسپائری ڈیٹ؟ جی کیوں؟ یہ جماندرو خراب ہے، یہ جب بنی تھی تبھی ایکسپائر تھی۔ چیز ٹھیک ہوتی ہے ہفتہ 10 دن مہینہ سال کے بعد ایکسپائر ہو جاتی ہے، یہ پہلے دن سے ایکسپائر ہے، اس لیے ڈیٹ نہیں جی نہیں آپ ہم نہیں مانتے، آپ ہمیں نام دکھاؤ۔ ارے بھائی خبیث حلال ہے یا حرام ہے؟ بولو، خبیث حرام ہے، اور طیبات پاکیزہ حلال ہے۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں تاکہ بات ہو سکتا ہے کسی بھائی کے دل میں اتر جائے اور اس بیماری سے اپنی جان چھڑا لے اور مسجد میں آئے تو ملائکہ کی دعائیں اس کو ملے، مسلمانوں کی دعائیں اس کو ملے۔ طیب چیز کو طیب جگہ پہ کھا سکتے ہیں اور خبیث چیز کو خبیث جگہ پہ۔ مثال کے طور پر مسجد میں بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی دودھ کوئی کھجور لے آئے تو دودھ اور کھجور کیا ہے؟ طیب ہے، اور مکان طاہر ہے، طیب ہے، مسجد ہے۔ اچھا کبھی آپ نے دیکھا مسجد میں کوئی سگریٹ پی رہا ہو؟ مسجد میں سگریٹ،
وہ جو سگریٹ لے کے مسجد جاتے ہیں ان کی سگریٹ کی ڈبی کی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ جاتے ہیں بوٹ کے اندر دے کے جاتے نیچے، کچھ وہ اگے بو ہوندی کچھ اور بو پہ جاندی ہے، وہاں چھپا کے جاتے ہیں۔ مسجد میں کوئی سگریٹ نہیں پیے گا، کیوں؟ سگریٹ خبیث ہے اور مسجد طیب ہے۔ چلیں دوسری مثال پہ آتے ہیں۔ آپ کسی کے گھر مہمان جائیں اور آپ کی فلائٹ کا ٹائم بھی ہو رہا ہو، ٹائم بھی تھوڑا ہو، اور آپ واش روم کے جی واش روم کا ہے، اور وہ آپ کو حیدرآبادی بریانی کی بڑی ساری ایک پلیٹ تھما دے کہ صاحب ٹائم تھوڑا ہے، آپ واش روم جا رہے ہیں، ناریل بھی لائے جو وہ بھی کر لیا جائے بھی کر لیا جائے، ٹائم تھوڑا ہے، اندر ہی اندر بیٹھ کے کھا لیا جائے۔ تو کیا خیال ہے واش روم میں پکوڑے، سموسے، بریانی، تیکا بوٹی ایک مطلب سیخ پکڑ کے لے جائے، ہوگا؟ بولو نہیں۔ کیوں؟ جو چیز کھانے کو ملی ہے وہ طیب ہے، اور جو مکان ہے وہ خبیث ہے۔ تو خبیث چیز خبیث جگہ پہ کھائی جاتی ہے، طیب چیز طیب جگہ پہ۔ مسجد میں کوئی سگریٹ نہیں پیتا، اور واش روم میں جاتے بیٹھتے سب سے پہلے ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ غلط بولوں تو بتا دو، واش روم میں پیتے؟ ابھی بھی دلیل چاہیے کہ یہ خبیث ہے یا طیب ہے؟ پیارے حبیب فرماتے ہیں میری امت پہ مشقت نہ ہوتی، میں ان کو حکم دیتا ہر نماز سے پہلے مسواک کریں، ہر نماز سے پہلے۔ یہ دانتوں کو، منہ کو صاف کرتی ہے اور اللہ کی رضامندی کا حصول ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 729، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز اپنے حجرے میں پڑھتے، نماز پڑھ رہے، صحابہ نے دیکھا، کچھ لوگ پیچھے آئے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ دوسرا دن آیا، پھر نماز پڑھی، غالباً تیسرا دن آیا اور پھر نماز پڑھی۔ اگلے دن صحابہ، بات خبر میں عام ہوتی رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس طرح نماز پڑھ رہے اور ہم آپ کے ساتھ شریک ہوئے، تو لوگوں کی ایک تعداد اکٹھی ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے۔ صبح ہو گئی، لوگوں نے سوال کیا تو پیارے حبیب علیہ السلام نے کتنا پیارا جملہ اپنی امت کے لیے مہربانیوں والا فرمایا، انی خشیت ان تکتب علیکم صلاۃ اللیل، میں اس بات سے ڈر گیا تمہارے اس شوق کو دیکھ کر کہیں اللہ تمہارے اوپر یہ رات کی نماز فرض نہ کر دے۔ یہ ہے پیارے حبیب کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعض روایات سے پتہ لگتا ہے کہ یہ رمضان کی رات تھی اور آپ کی مسجد میں ایک چٹائیوں کا حجرہ تھا جس میں آپ نماز پڑھتے تھے اور صحابہ آپ کے پیچھے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں کہ آپ کے سامنے آسانی والا معاملہ آیا اور مشکل معاملہ آیا، آپ نے اپنی امت کے لیے وہ معاملہ قبول فرمایا جو آسانی والا تھا۔ دوسری صفت پیارے حبیب کی حریص علیکم، یہ آپ کا دوسرا وصف تھا کہ آپ معاملے کے اندر اپنی امت کے لیے بڑے حریص تھے، کسی طرح انہیں ہدایت کی بات مل جائے، ان تک دین کی بات پہنچ جائے، ان کی دنیا آخرت بہتر ہو جائے۔ آخری حج میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے آپ نے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے تم تک پورا دین پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں۔ صحابہ گواہی دیتے تھے کہ آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، بلکہ آپ کے دور کے یہودی گواہی دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین پہنچایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7348 سنیے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر کہا انطلقوا الی یہود، چلو یہودیوں کی طرف چلے اور ہم آپ کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ ان کی درسگاہ میں ہم پہنچ گئے اور آپ نے ان کو پکار کر کہا یا معشر یہود اسلموا تسلموا، اے یہودیو کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، میری رسالت کو مان لو، اسلام لے آؤ، امن میں آ جاؤ گے، سلامتی میں آ جاؤ گے، سلامت رہو گے۔ فقولوا قد بلغت یا ابا القاسم، یہودیوں نے کہا اے ابو القاسم آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے اللہ کی طرف سے جو پیغام تھا وہ ہم تک پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا ذالک ارید، یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تم تک میں اللہ کے دین کو پہنچاؤں اور تم بھی گواہی دو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اللہ کا پورا دین پہنچا دیا۔ سلسلہ احادیث صحیحہ میں حدیث نمبر 2866 ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے حبیب کی یہ حدیث ذرا توجہ سے سنیے گا اور اپنی زندگیوں میں پھر اس حدیث کو لا کے فٹ کر کے دیکھیے گا کہ ہم کون سے دین کے راہی بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہ لیس شیء یقربکم الی الجنہ الا قد امرتکم بہ، کوئی ایسا عمل نہیں، غور سے سنیے پیارے حبیب کا یہ فرمان، کوئی ایسا کام نہیں جو تمہیں جنت میں لے جا سکے الا یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
तुम्हें वो बात बता चुके हैं। क्या मायना? अब कोई काम सवाब का ऐसा नहीं हो सकता कि जो हम तक अहादीस के जरिए पहुंचा भी ना हो और उसमें सवाब भी हो। कोई काम आपको जन्नत में ले जा सके और अहादीस खाली हो उसके वजूद से, ऐसा नहीं हो सकता। प्यारे हबीब फरमा रहे हर वो काम जो तुम्हें जन्नत में ले जा सकता था मैं उसको बता चुका हूं। वलैसा शैउन युकर्रिबुकुम इलन नार, और कोई ऐसा अमल नहीं जिसकी वजह से तुम जहन्नम में गिर सको, इल्ला कद नहैतुकुम अन्हु, सिवाय इसके कि मैं तुम्हें उससे रोक चुका हूं। जन्नत में जाने के सारे जरिए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिए और जहन्नम से बचने के सारे रास्ते प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत तक पहुंचा दिए। अब सोचना बाकी उम्मत के लिए रह गया है कि दीन तो पूरा बयान हो गया, जन्नत में जाने के सारे जरिए बयान हो गए, जहन्नम से बचने के हर रास्ते को बता दिया गया। अब हमारा काम बिदआत को इजाद करना है, हमारा काम दीन बनाना है या दीन पे अमल करना है। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह का बड़ा अजीब कौल है, गौर से सुनिए और अपने भाइयों को सुनाइए जो बिदआत के रसिया हो चुके हैं, जिन्हें हर वक्त कोई नई काम नई चीज़ तलाश करने का शौक़ पैदा हो गया है। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह फरमाया करते थे, मन ज़अम अन्न फ़िल इस्लामी बिदअतन हसनतन फ़क़द ज़अम अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान रिसाला। जो कोई ये गुमान करे, जिस किसी का ये तसव्वुर हो कि इस्लाम में बिदअत हसना का भी वजूद है, तो वो गोया ये अकीदा रखता है नऊज़ु बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत पहुंचाने में खयानत की है, कोई चीज़ छुपा ली जिसको हमने दीन बनाकर आज पेश कर दिया। जो चीज़ आपके सामने मार्केट में मौजूद है उसको लाइए, पेश कीजिए प्यारे हबीब की अहादीस पर। आप समझते हैं ये काम करने से जन्नत मिलेगी, तीजा सातवां नामा 10वां 40वां कोल बरसी करेंगे तो जन्नत मिलेगी। लाइए इसको प्यारे हबीब की जिंदगी पे, आपने किया तो दीन है, और अगर आपने नहीं किया तो ये दीन नहीं है, ये दीन की जड़ों को हिला देने वाला अमल है। क्योंकि आप ये करके अकीदा रखते हैं कि इससे हमें जन्नत मिलेगी, अल्लाह राज़ी होगा, हम अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब होंगे, तो इसको पेश कीजिए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पे। मौजूद है तो मुबारक हो आपको, मौजूद नहीं है तो फिर ये बनाया हुआ है, तराशा हुआ है, घड़ा हुआ है और कुरान हकीम की आयत के खिलाफ है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन पूरा कर दिया। फमा लम यकुन यौमइज़िन दीनुन फला यकुनुल यौम दीन, जो बात उस जमाने में दीन नहीं थी वो आज भी दीन नहीं बन सकती। गुठलियों पे आयत करीमा के जितने मर्जी वजीफे कर ले, अगर ये प्यारे नबी के दौर में दीन नहीं था तो आज भी दीन नहीं होगा। तीजा सातवां नामा 10वां 40वां कोल बरसी, अल्लाह करे इन्ने देर कोई और मर जाएगा तो फिर काम चल पाएगा मौलवियां दा। अगर उस दौर में दीन नहीं था तो आज के दौर में भी ये दीन में इजाफा है, ये वेल्डिंग है, ये नया काम है जिससे शरीयत मुहम्मदिया मना करती है। प्यारे नबी के सहाबा का दौर वो मुबारक दौर है कि हम दीन का हर मसला वहां पर पेश करेंगे। अब कई लोग धोखा देते हैं, जी आप ऐसे ही जोर लगाते रहते हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में लेंटर था क्या? एसी लगे हुए थे हैं, अब तो सेंट्रल एसी लगता है आपकी मस्जिद में, वहां लाइटिंग थी, मार्बल लगा हुआ था। हम कहते हैं इसका ताल्लुक दीन से नहीं है, ये दुनिया की इजादात है, इसका ताल्लुक दुनिया के मामलात से है। दीन ये है प्यारे नबी ने मगरिब की 3 रकते पढ़ी, 4 नहीं पढ़ी, जो आपने अमल करके हमें दिखाया और सहाबा ने अमल किया वो हमारे लिए हुज्जत है और वो जन्नत में जाने का जरिया है। तीसरी सिर्फ प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बयान हुई, बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ये आपका तीसरा वस्फ है कि आप ईमान वालों के लिए खास शफकत करने वाले और निहायत मेहरबान। यूं तो आपकी शफकत हर चीज पे थी, जानवरों से प्यार, कीड़ियों का एक सुराख जला हुआ देखा तो आपने कहा लानत हो अल्लाह की ऐसे करने वाले पर, ये किसने जलाया है? चिड़िया ने पर मारे तो कहा इसके बच्चे इसको वापस लौटा दो। ऊंट आके आपके सामने आंसू बहाता है, आप कहते इसका मालिक कहाँ है, ये तेरी शिकायत लगा रहा है, खाना थोड़ा देते हो, काम ज्यादा लेते हो। तो प्यारे हबीब की रहमत इतनी अजीम थी, दरिंदों से, चरिंदों से, परिंदों से, हैवानात से, हर मखलूक से आपने मोहब्बत का हमें दरस दिया। लेकिन अहले ईमान के साथ आपकी रहमत का क्या हाल, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम, अल्लाह की तरफ से बड़ी रहमत के सबब आप इनके लिए बड़े नरम मिजाज हैं, आपकी जुबान बड़ी मुबारक है, आपका अंदाज बड़ा मुबारक। यहूदियों ने आकर आपको बद्दुआ दी, अस्सलाम वालेकुम,
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ غضبناک ہوئی، وعلیکم السلام واللعنہ، غصے سے جواب دیا. آپ نے کہا عائشہ صبر کرو. کہا اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا ہے؟ تو نے نہیں سنا میں نے کیا کہا ہے؟ اس نے مجھے بد دعا دی. میں نے جواب میں وعلیکم، ان کی بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوئی، میری بد دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی. یہ ہے پیارے حبیب کا اخلاق. اور خاص طور پہ اہل ایمان اگر کسی سے آپس میں کوئی ناراضگی ہو جائے تو پیارے نبی کی ان تعلیمات کو سامنے رکھے، محبت کرنے والے بنے، پیار کرنے والے بنے. اپنے بھائی کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر. کیسے؟ آپ کہتے ہیں جی وہ میں نے آج کے بعد فلاں بندے کو نہیں ملنا. کیوں؟ میں اس کے گھر گیا تھا، میں بیل بجاتا رہا جی، وہ باہر نکلا ہی نہیں، گاڑی باہر کھڑی تھی اور باہر نکلا نہیں. بھائی ہو سکتا ہے ٹیکسی تے اسپتال گیا ہوئے، وہ بیچارہ سویا پڑا ہو. نہیں جی، 4 پیسے جو جیب میں آگے ہم سے ملتا نہیں ہے، میں نے اسے گھر دانے لے کے کھانے، آئندہ میں بھی نہیں ملوں گا. اپنے بھائی کے لیے بہانہ تلاش کریں. ہو سکتا ہے سو رہا ہو سکتا ہے حمام میں ہو سکتا ہے اس کی گاڑی یہاں ہے، وہ کہیں اور ٹیکسی پہ گیا ہو، کسی کے ساتھ گیا ہو. اس کے لیے محبت والا، جب تک یہ محبت والا معاملہ نہیں ہوگا یہ دلوں کے اندر نرمی نہیں آئے گی. اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے خاص حکم دیا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے تو آپ کے پاس سے یہ لوگ منتشر ہو جاتے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دوستوں کا دائرہ بہت محدود ہوتا جا رہا ہے تو اپنے اخلاق پہ غور کیجئے، اپنے معاملات پہ غور کیجئے، اپنی زبان پہ غور کیجئے. یہ دروس ہے جو ہمیں پیارے حبیب کی پیاری زندگی سے مل رہے ہیں. اپنی زبان کو اچھا کیجئے تاکہ آپ کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں آئے. اور اپنی زبان اگر سخت ہوئی تو یہ پیارے نبی کی سیرت کے خلاف ہے. اور یہی اللہ نے پیارے حبیب کو حکم دیا تھا، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. اپنے بازوؤں کو مومنوں کے لیے پھیلا دیجئے، نرم کیجئے. مومنین کے لیے آپ کی محبتیں اور آپ کی قربانیاں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک دن میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش مزاج بیٹھے ہیں، تو میں نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے. اے امت محمد، پیارے حبیب کا یہ فرمان سننا. عائشہ سوال کر رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، میرے لیے دعا کیجئے. آپ نے دعا کی، اے اللہ عائشہ پہ رحم فرما، اے اللہ عائشہ کے سابقہ، گزشتہ، آنے والے، چھوٹے بڑے، چھپے ہوئے ظاہری سب گناہوں کو معاف فرما دے. سیدہ اتنی خوش ہوئی، اس دعا کو سن کے اتنی خوش ہوئی، مسکرائی، ہنسی. پیارے حبیب پوچھتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میری اس دعا سے تجھے خوشی ہوئی کہ اللہ کے نبی آپ نے میرے لیے اتنی پیاری دعا کی، اتنی پیاری دعا کی کہ اللہ عائشہ کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے ظاہری چھپے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دے، تو میں کیوں خوش نہ ہوتی؟ میں بہت خوش ہوئی. پیارے حبیب نے فرمایا، واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ. عائشہ تیرے کہنے پر میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، اللہ کی قسم میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہوں. اے پیارے حبیب کی حدیثوں کو چھوڑ دینے والے بھائی، اے غیر نبی کی وجہ سے سنت رسول سے منہ موڑ لینے والے بھائی، پیارے حبیب کو چھوڑ کے غیروں سے تعلق جوڑنے والے بھائی، تیرے پیارے نبی کی تو یہ حالت ہے، وہ تجھے زندگی کی ہر نماز میں دعاؤں میں یاد رکھا کرتے تھے، اے اللہ میری امت کے گناہ معاف کر دے. ان گناہوں کو چھپے ہوئے ہو یا ظاہری ہو، اگلے ہو یا پچھلے ہو، پیارے نبی نے آپ سے ایسی محبتیں کی، آپ کے لیے قربانیاں دی. اور آج ہمارا حال، حدیث سنتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، کتاب بھی دیکھتے ہیں، آنکھوں کو یقین بھی ہو جاتا ہے یہ صحیح بخاری ہے. بات تو ٹھیک ہے، حدیث میں تو آیا، پر ہمارے مذہب کے خلاف ہے. حدیث تو ہے، بابا جی نے کہا تھا یہ حدیث ہم نے نہیں ماننی، یہ ہمارے مطلب کی حدیث نہیں. حدیثوں کو بانٹا ہوا ہے، یہ اس کی حدیث سے ہے اس کی. یہ پیارے نبی تیرے ہیں یا نہیں؟ آپ کے ہیں یا نہیں؟ اگر پیارے رسول آپ کے ہیں اور آپ کے لیے آپ ہر نماز میں دعا کرتے رہے تو اللہ کے لیے اس نبی کی سیرت پہ چلو. جب فرمان مصطفیٰ آ جائے، سب کا ادب کرو، سب کا احترام کرو، بزرگوں کا، مشائخ کا، علماء کا، دعات کا، صالحین کا، اولیاء اللہ کا، سب کا احترام کرو، پر محمد کے بعد کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس حدیث سے ایک درس اور بھی ملا کہ بیویوں کے لیے کبھی کبھی دعا بھی کر لیا کرو، 24 گھنٹے لڑ دے نہ رہا کرو. آپ کے گھر مہمان آتے ہیں، بیگم صاحبہ بیچاری صبح سے اٹھی ہوئی ہیں، وہ کچن میں گئی، انہوں نے بریانی بنائی، انہوں نے گوشت بنایا، انہوں نے مرغی بنائی، خوب کھانا بنایا. آپ مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ کی ناک اونچی ہو رہی ہے؟ نہیں جی ماشاءاللہ بڑا مزہ ہے جی آپ کے ساتھ کھانا کھانے میں، بہت مزیدار دعوت تھی. آپ نے بنائی؟ آپ تو دوستوں میں بیٹھے ہو. پھٹی صبح سے کس کو لگی ہوئی ہے؟ وہ ظہر سے اٹھی ہوئی ہے بیچاری، اور جب رات کا ٹائم آیا
آپ میں سے لہسن ادرک کی بڑی بدبو آ رہی ہے, آپ نہا کے نہیں آ سکتی تھی؟ اٹھ کے وہ کپڑے استری کر کے انہوں نے وہاں بھیج دے. سارا دن وہ کام کرتی رہی ہے, تھوڑا سا کام آپ کر لو گے تو کیا ہوگا, سر نیچے ہو جائے گا. بازار میں سارے کام آپ نہیں کرتے, دھوبی بندہ ہے اور موچی بندہ ہے, سارے کام مرد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اور اگر گھر کے اندر 2 برتن دھو دے, بڑا رن مرید ہے, یہ بوڑھی تو کام کرتا رہتا ہے. یہ درس ہمیں مل رہا ہے. بیویوں سے محبت کریں, پیار کریں, اچھا سلوک کریں, ان کا خیال کریں, ان کے لیے دعائیں کریں. لڑائی نہیں, زبان کے ساتھ بدتمیزی نہیں, اپنی زبان کو نرم کریں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کے گھر میں محبت ہوگی. اور اللہ کی قسم, جو سکون میاں بیوی کی محبت سے ملتا ہے وہ کسی اور رشتے کی محبت سے, جب آپ میں پیار ہوگا, دونوں مل کے اپنی اولاد کی تربیت کرو گے. اور پیار کا طریقہ یہ ہے, ایک دوسرے کے لیے دعائیں خیر کرو, ایک دوسرے کو جدائی کے وقت دعاؤں کے ساتھ رخصت کرو, اور جب ملو تب بھی دعاؤں کے ساتھ ملو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان نصیحتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا سعد بیان کرتے ہیں کہ آپ کا گزر بنو معاویہ کے ایک مسجد کے پاس سے ہوا. آپ مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے وہاں لمبی 2 رکعتیں نماز ادا کی, اور اس کے بعد لمبی دعائیں کی. اور دعا کرنے کے بعد جب آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا سألت ربی ثلاثا, میں نے اپنے رب سے 3 باتوں کا سوال کیا تھا, 3 چیزیں میں نے اپنے اللہ سے مانگی تھی. فأعطانی ثنتین, اللہ نے میری 2 دعائیں قبول کر لی اور ایک سے مجھے منع کر دیا. سألت ربی, میں نے اپنے رب سے مانگا اللہ یہلک امتی بسنہ فأعطانیہا, میری امت پہ ہلاکت ایسے نہ آئے کہ قحط سالی میں مبتلا ہو کے یہ ہلاک ہو جائے, اللہ نے مجھے عطا کر دیا. وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ, میری امت کو پانی میں ڈبو کے غرق میں ہلاک نہ کرنا کہ ساری امت پانی میں ڈوب جائے اور ہلاک ہو جائے. اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول کر لی. وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ, پھر میں نے اپنے اللہ سے یہ مانگا, اے اللہ میری امت پر رحم فرمانا, ان کے آپس میں جھگڑے نہ ہوں, ان کے آپس میں اختلاف نہ ہو. تو اللہ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی, مجھے منع کر دیا کہ یہ دعا تیری قبول نہیں. 2 دعائیں قبول ہو گئی, تیسری دعا پہ اللہ نے مجھے منع کر دیا, میری امت کے درمیان اختلاف ہوگا. 2 باتیں سامنے آئیں, امت میں اختلاف ہوگا, لیکن حل کیا ہے اختلاف کا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا. اختلاف کی صورت میں قرآن اور حدیث وہ واحد حل ہے جو آپ کو ہر طرح کی پریشانیوں سے نکال سکتا ہے. اور اس حدیث سے دوسری بات کیا ثابت ہوئی؟ مختار کل کون ہے؟ اللہ ہے, نبی ہیں, کوئی اور ہستی آپ سے اعلیٰ ہو نہیں سکتی. مانگ رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, 3 دعائیں کی, 2 قبول ہوئی اور 1 قبول نہیں ہوئی. معنی کیا؟ مختار کل صرف ایک اللہ ہے, باقی سب سوالی ہیں, محتاج ہیں, منگتے ہیں, اس کے در کے سوالی ہے. اللہ چاہے قبول کر لے اور اللہ نہ چاہے تو قبول نہ کرے. کائنات میں رب کی مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جو کسی مسئلے پہ اللہ کو مجبور کر سکے. اللہ نہ کسی کی محبت میں مجبور ہوتا ہے, اور اللہ نہ کسی کے ڈر میں اپنا قانون بدلتا ہے. وہ اللہ ہے, وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے, وہ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے, وہ مختار کل ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور مختار کل نہیں ہے. تو پکارو اللہ کو, مانگو اللہ سے, جھکو اللہ کے سامنے, عبادت صرف ایک اللہ کی کرو. صحیح مسلم حدیث نمبر 199, پیارے حبیب فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ, ہر نبی کو اللہ نے ایک مقبول دعا کا حق دیا کہ جو مانگو گے میں عطا کروں گا. فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ, ہر نبی نے جلدی کی اور دنیا میں ہی اپنی دعوتیں پکاریں, وہ دعا کا حق استعمال کر لیا. صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو محفوظ رکھا. کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے قریشیوں کے لیے. جواب سنیے, شفاعتا لامتی یوم القیامہ, قیامت کے دن جب میری امت ماری ماری پھر رہی ہوگی, اس وقت میں ان کی شفاعت کرتے ہوئے اپنی اس دعا کا حق اللہ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تو نے حق دیا تھا کہ ایک دعا جو مانگو گے عطا کروں گا, میری امت کے گناہوں کو معاف کر کے میری امت کو جنت عطا فرما دے. فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ, یہ ملے گی, یہ نصیب میں لکھی ہوئی ہے. اے میری امت, یہ تمہیں ضرور ملے گی. شرط بیان ہو رہی ہے, غور سے سنیے اس شرط کو.
من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میری امت کا ہر وہ فرد میری یہ شفاعت کا حق پائے گا جو اس حال میں مرا ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا ہوگا۔ اس نے آواز لگائی تو یا اللہ مدد، اس نے مانگا تو اللہ سے، اس نے عبادت کی تو اللہ کی، وہ جھکا تو اللہ کے لیے، اس کے سجدے، اس کا رکوع، اس کی نظر، اس کی نیاز، اس کی قربانی، اس کی محبتیں، اس کی امیدیں، اس کے بھروسے، وہ ٹوٹل اللہ کے لیے کرتا تھا۔ اس نے زندگی بھر کبھی شرک نہیں کیا، اس نے غیر اللہ پہ امیدیں نہیں لگائی کہ آپ نہیں مانتے جب سے یہ فیروزہ پتھر پہننا ہے نا میری بواسیر مک گئی ہے، آپ نہیں سمجھتے ہم نے جب سے یہ تعویذ باندھا ہے سوکڑا مک گیا ہے، تیرے ایمان نو سوکڑا لگ گیا ویرے، اپنے ایمان کو زندہ کیجئے۔ یہ شفاعت کا حق ہے کس کو؟ شرط مصطفیٰ نے بیان کی ہے، ہر وہ بندہ جو مرے اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، یعنی جو شرک پہ مرے گا اس کو یہ شفاعت کا حق نہیں ملے گا۔ میرے پیارے حبیب کو کتنی تکلیفیں آئی، کتنے غم آئے، کتنے دکھ آئے، پوری زندگی میں اپنا وہ حق استعمال نہیں کیا، صبر کیا، تکلیفوں پہ برداشت کیا، لیکن اس حق کو محفوظ رکھا۔ اے امت محمد تمہارے لیے صحیح مسلم حدیث نمبر 202 سنیے، پیارے حبیب فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی اس آیت کی تلاوت کی جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ اے میرے پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پر جس نے میری اتباع کی، جو میرے پیچھے چلا، وہ یقیناً مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر آپ نے قرآن حکیم کی اس آیت کی تلاوت کی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اے اللہ، یہ تیرے بندے ہیں، تو انہیں عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اور ساتھ ہی پیارے حبیب کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، آپ رونے لگے۔ اللہ مالک نے جبرائیل کو بھیجا، اذهب الى محمد، جاؤ میرے حبیب کے پاس جاؤ، حالانکہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا اللہ ہے، لیکن اللہ بھیج رہا ہے فرشتے کو، جاؤ محمد کی طرف، فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ، ان سے پوچھو کیوں رو رہے ہو، کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے۔ جبرائیل آتے ہیں پیارے حبیب کے پاس، اللہ کا یہ پیغام لے کے، پیارے حبیب جواب دیتے ہیں اپنی امت کے غم میں، مالک کی طرف پہنچتے ہیں فرشتہ، جواب دیتا ہے اپنی امت کے غم میں آپ کا حبیب رو رہا ہے، تو مالک کہتا ہے یا جبریل اذهب الى محمد، جاؤ دوبارہ میرے محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، فقل انا سنرضیک فی امتک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاؤ، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے، ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے، آپ کو غم نہیں دیں گے، آپ کو دکھ نہیں دیں گے، آپ کو راضی کریں گے آپ کی امت کے مسئلے میں۔ اے پیارے بھائی، اے وہ جس کا آئیڈیل مصطفیٰ نہیں ہے، اے وہ جس کا لباس محمدی نہیں ہے، اے وہ جس کی شکل محمدی نہیں ہے، اے وہ جس کی زندگی کے طور طریقے محمدی نہیں ہے، جس کا گھر محمدی نہیں ہے، جس کی بیوی بچے محمد کریم کی سیرت میں نہیں ہے، آپ کے لیے آپ کے نبی روتے رہے، اور آج ہمارا آئیڈیل کوئی اور بن گیا۔ چند دن پہلے ہی ایک بھائی کو میں نے دیکھا، اس نے پھٹی ہوئی پینٹ پہنی ہوئی، گوڈا بھی پاٹے ہے، تگو بھی پاٹی ہے، میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا بھائی آپ گر گئے، چوٹ تو نہیں لگی؟ کہا نہیں میں بالکل نہیں گرا۔ میں نے کہا یہ آپ کی پینٹ ساری پھٹی ہوئی، مجھے لگ رہا ہے گر گئے ہیں اور رگڑ لگی ہے جس سے پھٹ گئی۔ کہتے نہیں یہ پاٹی ہوئی لئی سی۔ تو میں نے کہا آپ نے پیسے پورے نہیں دیے؟ کہا نہیں جی پیسے تو میں نے پورے دیے تھے۔ میں نے کہا پھر پینٹ پھٹی ہوئی کیوں لی؟ پیسے پورے دیے تو سامان پورا کیوں نہیں لیا؟ وہ میری طرف یوں دیکھ رہا جیسے کسی اور دنیا کا بندہ کھڑا ہے۔ یہ جی فیشن ہے۔ کس کا فیشن ہے؟ تم نے دنیا کے چند ایکٹروں کو دیکھا، جو انہوں نے کیا تم نے وہ کیا، کسی نے پینٹ سے گوڈا پاڑیا تو اسی نے پھاڑ لیا۔ یہ دین ہے، یہ محبت ہے، یہ پیارے حبیب کی قدر ہے جو آپ کے لیے روتے رہے۔ اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ پوچھو محمد کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں۔ آج امت نے لباس بھی چھوڑ دیا، امت نے صورت بھی چھوڑ دی، امت نے گھر کے طور طریقوں کو بھی بدل لیا۔ اے پیارے بھائی، اللہ کے لیے اس نبی کی محبت کو جگائیے۔ ایک بات کو یاد رکھیے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، ایک پیمانہ چھوٹا سا دے کر اور ایک آخری حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، کہ میری
اور میرے نبی کا رشتہ اور تعلق کیا ہے. ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لے آئیں, آج آپ کے شہر میں آ جائیں, کہ آپ کے گھر آ جائیں گے؟ آپ کے گھر کھانا کھا لیں گے؟ آپ کو اپنے گلے لگا لیں گے؟ 3 سوال, ابھی جواب نہ دیجئے, رات کو بستر پہ لیٹ کے اس کا جواب سوچئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کے مرحبا کہیں گے, سینے سے لگائیں گے, یا آپ اپنے جسم کی طرف لوٹو گے کہ میری تو صورت پوری کی پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے خلاف ہے؟ آپ کے گھر آ کے کھانا کھا لیں گے اور آپ کا دل کہے کہ میرا تو کاروبار کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حلال نہیں ہیں, میرے گھر کے اندر گھر کا پورا نقشہ اور وہاں کی جو صورتحال ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے خوش ہوں, تو پھر اپنے دل کو ٹٹولیے اور محمدی بننے کی کوشش کیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت کے دن آئے گی, ایک ایک نبی کے پاس سے ہوتی ہوئی آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی. آپ اپنی امت کی شفاعت کریں گے. آپ کا درد, آپ کی محبت اپنی امت کے لیے کیسی ہے؟ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبِّي, میں اپنے رب سے کے پاس حاضری کی اجازت لوں گا, مجھے اجازت ملے گی. فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ, میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کروں گا جو آج نہیں کر سکتا. اس وقت اللہ مجھ پہ الہام کرے گا. کیا معنی؟ غیب دان کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو علم غیب, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے. اللہ وحی کے ذریعے جو بتا دے پیارے حبیب کو پتہ لگ جاتا ہے, اور وحی نہ ہو تو پیارے حبیب کو خبر. فرماتے ہیں اس وقت اللہ کی طرف سے الہام ہوگا, میں وہ لمبی دعائیں پڑھوں گا. ثم اخر له ساجدا, پھر میں سجدہ کروں گا. فیقال لی یا محمد ارفع رأسک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے. وقل یسمع لک, فرمائیے, بولیے, کیا کہتے ہیں آپ کی بات سنی جائے گی. وصل تعطا, مانگیے کیا مانگتے ہیں آپ کو عطا کیا جائے گا. وشفع تشفع, سفارش کیجئے, شفاعت کیجئے, جس کے حق میں کریں گے آپ کی اس سفارش کو قبول کیا جائے گا. فاقول ربی امتی امتی, میرا وہاں پر ایک ہی سوال ہوگا, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. پیارے نبی سے با وفا ہو یا بے وفا ہو, فیصلہ اپنے دل میں سوچ کے کرنا. پیارے حبیب کی وفاؤں کا یہ حال ہے کہ رب کے سامنے حشر کے میدان میں سجدہ کر کے رو کر اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ میری امت. تو مجھے کہا جائے گا فیقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها. اے پیارے جاؤ, جس کے دل میں گندم کے ایک دانے یا جو کے ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہے, اسے جاؤ جہنم سے نکال لو. فانطلق فافعل, میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا. ثم ارجع الى ربی, میں دوبارہ اپنے رب کے سامنے آؤں گا, میں پھر اللہ کی حمد و ثنا کروں گا, میں پھر سجدہ ریز ہو جاؤں گا, میں پھر وہ لمبی دعائیں کروں گا. اللہ مجھے پھر کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیے اپنے سر کو, مانگیے کیا مانگتے ہیں, سوال کیجئے کیا سوال کرتے ہیں, سفارش کیجئے کس کی کرتے ہیں, سب کچھ آپ کو عطا ہوگا. اور میں پھر کہوں گا امتی امتی. فیقال لی انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان. اے پیارے جائیے, جس کے دل میں سرسوں کے دانے, رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے, جائیے اور اس کو جہنم سے نکال لیجئے. میں جاؤں گا اور اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا نکال لاؤں گا. پھر رب کی طرف لوٹوں گا, پھر اجازت مانگوں گا, پھر رب کی حمد و ثنا کروں گا, پھر سجدے میں گروں گا, پھر لمبے سجدے کروں گا. پھر اللہ مجھے کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک اٹھائیے, سوال کیجئے عطا کیا جائے گا, مانگیے دیا جائے گا, سفارش کیجئے قبول کی جائے گی. میں پھر کہوں گا اے اللہ امتی امتی, میری امت میری امت. مجھے کہا جائے گا انطلق فمن كان في قلبه ادنى 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 من مثقال حبة من خردل من ایمان. جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی اس سے بھی کم, ادنا, 3 مرتبہ اپنے یہ جملہ دہرایا, اتنا ایمان ہے, جاؤ اس کو جہنم سے نکال لو اور اس کو جہنم سے نکال کے اللہ کی جنت میں داخل کر دو. پیارے بھائیو, یہ آپ کے پیارے حبیب کی محبت آپ کے لیے, ان کی قربانی آپ کے لیے. آخری سوال میرے اور آپ کے لیے بچتا ہے. ہم پیارے نبی کے امتی ہیں, پیارے نبی جو بوجھ میرے اور آپ کے کندھوں پہ ڈال کر گئے, آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں, یہ نبوت کا بوجھ, یہ رسالت کا پیغام, یہ توحید کا پیغام اللہ کے نبی ہمارے ذمہ لگا کر گئے. میں اس کو کتنا ادا کر رہا ہوں, میری زبان کی صلاحیت, میرے ہاتھ کی صلاحیت, میرے قلم کی صلاحیت, اللہ نے مجھے جو صلاحیت دی ہے کہ اس کے ذریعے میں نے اس
पैगाम तौहीद को आम किया है? क्या लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया है? क्या मेरी फिक्र में ये बात शामिल है? क्या मेरी प्लानिंग में ये बात शामिल है? क्या मुझे कोई हम और गम है? मेरे नबी की उम्मत शिर्क के अंदर डूबी हुई है, बिदअत में डूबी हुई है। मैं वारिस हूं प्यारे हबीब का, मैं वारिस हूं प्यारे नबी के प्यारे सहाबा का। इस पैगाम तौहीद को मैंने आम करना है। अगर ये प्लानिंग में शामिल है, अगर ये सोचों में शामिल है, अगर ये इरादों में शामिल है, तो अल्लाह की कसम मुबारक हो आपको। और अगर ये मेरी और आपकी प्लानिंग नहीं है, मेरी और आपकी सोच नहीं है, तो फिर सोचिए क़यामत के दिन हमारा क्या हाल होगा। हम किस मुंह से प्यारे हबीब के सामने हौज़े कौसर पर जाकर पानी का सवाल करेंगे। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, ऐ अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, ऐ अल्लाह हमारी स्याहकारियों को माफ़ फरमा दे, ऐ अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत से नवाज दे, अपने प्यारे हबीब की मोहब्बत से नवाज दे, प्यारे हबीब के प्यारे अहले बैत की मोहब्बत से, प्यारे सहाबा की मोहब्बत से नवाज दे। हमारे दिल को ऐ अल्लाह अपनी मोहब्बत से और अपने प्यारे हबीब की मोहब्बत से भर दे। और क़यामत के दिन ऐ अल्लाह तुझे तेरे प्यारे चेहरे का वास्ता है मौला, हम सबको बग़ैर अज़ाब के, बग़ैर हिसाब के, बग़ैर साबिक़ा अज़ाब के ऐ अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में प्यारे नबी के पड़ोस में बिठाकर अपने प्यारे चेहरे का दीदार नसीब फरमाना। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मरकज़ अल-मनार अल-इस्लामी का कि उन्होंने ये मुबारक मजलिस का इनेकाद किया, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ दुबई की वज़ारत मजहबी अमूर का जिन्होंने ये मौका हमें फ़राहम किया। ऐ अल्लाह अहले ईमान पे रहमत फरमा, ऐ अल्लाह मुसलमानों पे रहमत फरमा, ऐ अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान कमज़ोर हैं ऐ अल्लाह तेरी रहमतों के सवाली हैं मौला, तो अपनी रहमत फरमा। ऐ अल्लाह मुसलमान हुक्मरानों पर रहमत फरमा, उनको दीन की खिदमत की मज़ीद तौफ़ीक़ अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।